السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تمام روحانی جسمانی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آمین۔ میں آج چند اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی طرح قیامت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان عقیدوں کے بارے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر ان عقیدوں کے بارے میں ہمارا کچھ غلط خیال ہوا تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے پوری توجہ سے سنیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے، یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، یہ خیال ایسا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی نے ہماری ہدایت کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ دیکھتا، سنتا، بولتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، آدمی، جانور اور تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ اور کوئی رشتہ دار، اور اس کو نہ ہم جیسے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں، نہ اور کوئی عضو، نہ ہم جیسی کوئی صورت و شکل، بلکہ وہ نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یا لڑکی دینا، بیماری یا شفا دینا، عزت یا ذلت دینا، سب اسی کا کام ہے۔ کسی نبی یا ولی یا غوث و ابدال یا کسی پیر و فقیر کا یہ کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی نبی و ولی، پیر و فقیر یا بزرگ کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا بھی شرک ہے۔ یہ چند باتیں جو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے، کہ آپ کے بارے میں ہمارے خیالات کیسے ہوں۔
فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ آپ اللہ کے محبوب و مقرب ہیں، تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقیدے ہونے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا، چند یہ ہیں۔ آپ قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام انبیاء و رسولوں کے سردار اور سب میں افضل ہیں۔ آپ کو معراج میں تمام آسمانوں کی اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک کی سیر کرائی گئی، اور جنت و دوزخ، عالم ملائک، سدرۃ المنتہا وغیرہ دکھائے گئے۔ تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا۔ آپ کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی فرمایا ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے آپ کے بعد نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے اور نہ غیر مستقل نبی آ سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص آپ کو آخری نبی و رسول مانتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو آپ کو آخری نبی و رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد جن لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سب جھوٹے اور کافر ہیں، جیسے مسلمہ بن کذاب، اسود عنسی، شجاع اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ اسی لیے تمام علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ وہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدے۔ نبیوں کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے خاص لوگوں کو چن کر اپنا نبی و رسول بنا لیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا۔ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم بندوں کو سناتے ہیں اور ان کو صحیح و سیدھا راستہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ نبیوں کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی و رسول بہت سے آئے اور ہر علاقہ اور دور میں آئے، مگر ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے اس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان آنے والے بعض مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنا اور اس سے محبت رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح نبیوں کی عظمت کرنا اور ان سے محبت رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا
یا ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اسی طرح ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا کر خدائی کے مقام پر بٹھا دینا بھی حرام اور شرک ہے۔ جیسے عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور گمراہ ہوئے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نور سے بنائے گئے، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، اللہ نے انہیں مختلف کاموں پر مقرر کیا ہے۔ 4 فرشتے اللہ کے بہت مقرب اور خاص ہیں، جن کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 مقرب فرشتوں کے بعض مخصوص کام یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتابیں اور پیغام لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے کے کام پر مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں عقیدے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے پیغمبروں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ایمان کے لیے اللہ کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ان کتابوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان کتابوں کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ توریت، زبور اور انجیل میں یہودیوں اور عیسائیوں نے تحریف یعنی رد و بدل کر دیا اور اپنی طرف سے اس میں بہت سی باتیں داخل کر دیے۔ لہٰذا اب جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس توریت و زبور انجیل کے نام سے موجود ہیں وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں۔ البتہ قرآن مجید کو اللہ نے ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ رکھا اور وہ آج تک اسی صورت و شکل میں موجود ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا مکمل سامان موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہدایت کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی لازم ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر و تشریح ہے۔ اس لیے جو حدیث کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ آخرت کے بارے میں عقیدے، آخرت کے بارے میں ہمارے عقیدے اسے ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب اللہ چاہے گا اس کے حکم سے یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آدمی اور دوسرے جاندار مر جائیں گے، مگر اللہ جن کو بچانا چاہے گا وہ اپنے حال پر رہیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین، آسمان، سورج، چاند سب تباہ ہو جائیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ سب ہو جائے گا، پھر ایک مدت کے بعد وہ دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب انسان اور جاندار چیزیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور اپنی قبروں سے ننگے بدن اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قیامت کا دن بڑی پریشانی کا دن ہوگا، سورج صرف ایک بالشت اوپر ہوگا اور لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، کسی کے سر تک، کسی کے کندھوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے کمر تک،
کسی کے پیروں تک ان کے اعمال کے لحاظ سے پسینہ ہوگا۔ لوگ حضرت انبیاء علیہ السلام سے جا کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر تمام انبیاء عذر کریں گے، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جلد حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ پھر لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکیوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں۔ پھر تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، ترازو رکھی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو جنت، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند بڑی چھوٹی نشانیاں بتا دی ہیں جن سے قیامت کا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چند بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں: دجال کافر ظاہر ہوگا جس کی پیشانی پر کافارا کافر لکھا ہوگا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور بعض عجیب عجیب کام اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے، جو اس کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور دنیا میں خوب انصاف سے بادشاہت کریں گے۔ آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور تمام زمین پر پھیل کر شر و فساد مچائے گی، پھر خدا کے غضب سے ہلاک کر دی جائے گی۔ ایک عجیب قسم کا جانور ظاہر ہوگا اور انسانوں سے بات چیت کرے گا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ایک عجیب اور ہیبت ناک دھواں نکلے گا۔ 3 زبردست زلزلے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں ہوں گے۔ ایک آگ ملک یمن کی طرف سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ تقدیر کے بارے میں عقیدے۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ ہر چھوٹی یا بڑی، اچھی یا بری چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اسی اللہ کے علم و اندازہ کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، سب اس کے علم میں ہیں۔ تو دوستو، یہ جو ہے بڑے اہم باتیں ہیں عقیدے کے بارے میں۔ اگر ان میں کچھ گڑبڑ ہو گیا تو ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ عقیدے ہم دل سے سچ جاننا ہے، تو جب ہمارا ایمان کامل و مکمل ہوگا، ورنہ ان کے بارے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کے عقیدوں کو صحیح فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل رد ربا کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، شیئر کریں، لائک کریں، آگے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔